السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی احمد اسماعیل آفیشیل چینل کی طرف سے آپ کا بھائی مفتی احمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ویلنٹائن ڈے کیا چیز ہے؟ یہ منانا کیسے ہے؟ شریعت میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان ہمیں اسلامی قوانین کو فالو کرنا ہے، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جس سے روکا اس سے رکنا ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھنے کے بعد اب آتے ہیں ہم ویلنٹائن ڈے کی طرف۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل غیر مسلموں کا ایک مروجہ طریقہ ہے، جس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارے ہاں ایک مکمل سسٹم ہے محبت کرنے کا، جو کہ نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ غیر مسلموں کے ہاں یہ نکاح مروج نہیں ہے، تو ان کے ہاں محبت کرنے کا طریقہ جو مروج ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے عشاق لوگ اپنی گرل فرینڈ کو 14 فروری کے دن جو محبت کے نام پر کارڈز وغیرہ یا پھول وغیرہ دیتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس محبت کا اسلام میں کوئی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں محبت کو صرف ایک طریقے سے بتایا گیا ہے، وہ ہے نکاح۔ نکاح کے ذریعے آپ اس کو اپنی بیوی بنائیں، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ باقی غیر مسلموں کے ہاں جو محبت مروج کی کر دی گئی ہے، اپنی گرل فرینڈ سے کارڈز وغیرہ کے ذریعے یا پھول وغیرہ کے ذریعے اس کو ادا کرنا، اس محبت کا اظہار کرنا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں، اگر ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اپنی گرل فرینڈ کو پھول دیتے ہیں یا کارڈز وغیرہ دیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے روز ہمارا حشر ان کفار میں ہو جائے جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور وہ کفار جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اگر خدا نہ خاصہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو گیا تو بتاؤ ہمارا کیا بچے گا؟ اس لیے آپ سے عرض ہے، ویلنٹائن ڈے اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اور ایک بات میں خاص طور پر خواتین کے لیے عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں بس عرض ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ویلنٹائن ڈے، آزادی مارچ، ان جیسے چیزوں سے بہت دور رکھیں، اس لیے کہ یہ اوباش قسم کے لوگ آپ تک پہنچنے کا ایک آسان ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، ایک آسان بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ آپ سے کوئی محبت نہیں ہوتی، آپ سے کوئی عشق نہیں ہوتا، واللہ صرف آپ سے ہوس اور شہوت پوری کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، ورنہ محبت تو ماں سے ہوتی ہے، محبت تو بیٹی سے ہوتی ہے، محبت تو بہن سے ہوتی ہے، محبت تو پھوپھو اور خالہ سے ہوتی ہے۔ ایک اجنبی سے ایک اجنبی آدمی محبت کرے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور اس حقیقت کو تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جتنے مرضی دعوے کر لے کہ میں اجنبی خاتون سے محبت کرتا ہوں، جھوٹا ہے، مکار ہے، صرف شہوت پوری کرنے کا ایک طریقہ، ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ پوری ہو جائے تو پھر جیسے ایک ٹیشو ہوتا ہے، استعمال سے پہلے بہت اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن استعمال کے بعد وہ کوڑا دان کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی خواتین، آپ کی خدمت میں عرض ہے، جب تک آپ سے شہوت پوری نہیں ہوگی، آپ سے ہوس پوری نہیں ہوگی، تو آپ سے محبت کے دعوے بھی ہوں گے، آپ کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے آپ کو پھول بھی دیے جائیں گے، کارڈز بھی دیے جائیں گے، لیکن جس وقت آپ سے شہوت پوری ہو گئی تو آپ کو ایک ٹیشو کے استعمال کر کے جس طرح اس کو پھینکا جاتا ہے، آپ کو پھینک دیا جائے گا۔ ایسی بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دارالافتا میں ہمارا کام ہوتا ہے، بیسیوں مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں، کالز پر پوچھتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ جو لو میرج کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سب کو سب کو دل دکھا کر شادیاں رچاتے ہیں، اور شادیوں سے پہلے سال ہر سال رابطے رکھتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ طلاق کا جو شرح ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو شادیوں سے پہلے 10 سال، 8 سال، 5 سال تک غلط طریقے سے عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، آزادی مارچ کے نام سے عورتوں کو آزاد کرتے ہیں۔ پھر وہی عورتیں ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد 1 سال بعد، 6 مہینوں کے بعد ہمارے قدموں میں آ کر بیٹھتی ہیں اور زار و قطار روتی ہے کہ ہمیں طلاق ہوگی، شوہر بساتا نہیں ہے، اور عورتوں کے سامنے منہ مارتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس کی عادت ہی یہ ہو وہ آپ کو کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے خواتین، آپ سے بس عرض ہے، خدا کے لیے اپنی عزت کو بچائیں، عزت کو صاف، اپنے دامن کو صاف رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بہت مقام دیا، بہت عزت دی ہے۔ نبی نے آپ کو ماں کی شکل میں آپ کو عزت دی، نبی نے آپ کو بیٹے کی شکل میں عزت دی، نبی نے آپ کو بہن کی شکل میں عزت دی، نبی نے آپ کو بیوی کی شکل میں عزت دی۔ اپنی عزت کو تار نہ کرو، خدا کے لیے اس کو بچا کے رکھو، ورنہ جب پانی سر سے گزر جائے گا پھر آپ خون کے آنسو بھی رونا چاہو گی تو پھر نہیں رو سکو گی۔ اور ایسی بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ عورتیں آ کر خون کے آنسو روتی ہیں، لیکن سوائے حسرتوں اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسی بری رسموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔